اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج بابا تاج الدین ناگپوری کو مکمل 100 سال وصال کیے ہوئے ہو گیا، تو میں چاہتا تھا اس خاص موقع پر میں اپنا حصہ شامل کرنا باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ بحیثیت محقق کے بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعارف 1994 نومبر میں ہوا۔ بہت متاثر ہوا، ظاہر ہے وہ کم عمری کا زمانہ تھا، لیکن متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ان کے متعلق آگہی ہوتی رہی۔ بالآخر ان کے اوپر تحقیق کا میں نے آج سے قریباً 12 سال پہلے سوچا کہ ان کے اوپر بھی تحقیق کی جائے، کیونکہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، ان کے جو حالات ہیں، وہ میں نے تاریخ تصوف میں ایسے حالات اور ایسے کشف و کرامات، ایسی مسیحائی میں نے بہت زیادہ بزرگوں میں نہیں پائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور یا پھر بابا تاج الدین ناگپوری رحمت۔ کشف و کرامت یا کرامات آپ سے اس طرح سے سرزد ہوتی تھی جیسا کہ ایک غسل شدہ انسان جب کہ غسل کر لے تو اس کے جسم سے جو قطرے گرتے ہیں، اس طرح آپ کے کرامات کا ظہور ہوتا تھا، چلتے چلتے کرامات کا ظہور ہوتا۔ صاحب کرامت، صاحب کشف، روشن ضمیر۔ لیکن اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رندانہ یعنی مستانہ کیفیت، آپ کے اوپر ایک جذب کی کیفیت، ایک سکر کی کیفیت، کلندرانہ مزاج، درویشانہ مزاج۔ لیکن آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ کلندری غالب ہونے کے باوجود آپ سے زیادہ اس زمانے میں ہوش مند کوئی نہیں تھا۔ آپ چیز است دیگری۔ بابا تاج الدین ناگپوری بالکل ایک دیگر معاملہ ہے۔ ابھی تک اولیاء کرام کا جو میں نے مطالعہ کیا، اس میں بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات نے مجھے بہت متاثر کیا، انتہا درجے کا متاثر کیا۔ متاثر کن معنوں میں کیا کہ آپ کے درس سے کبھی کوئی خالی نہیں۔ اب خرامہ خرامہ چلے جا رہے ہیں تو راستے میں جو بھی کو ملتا سوالی، جس کو جو درد ہوتا، جس کو جو پریشانی لاحق ہوتی، وہ دور ہوتی جا۔ سن 1925 میں آپ کا وصال ہوا، تو سن 1925 میں معروف شخصیات موجود تھیں۔ اس وقت سیاسی شخصیات بھی تھیں، روحانی شخصیات بھی تھیں، علمی شخصیات بھی تھیں، اور جن لوگوں نے بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، ان میں حضرت خواجہ حسن نظامی اور حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ بھی شامل۔ علامہ اقبال 8 اکتوبر 1921 کو حیدرآباد کے وزیر اعظم سر کشن پرساد کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا وہاں پہ آپ کی خدمت میں جانا ہو، سر کشن پرساد کو علامہ اقبال اپنے 3 خطوط لکھے اور یہی کہا کہ میرے بارے میں جب بھی جانا ہو تو بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، دربار میں میرے لیے خصوصی دعا کی درخواست، اور میں حاضر بھی ہونا چاہتا ہوں، لیکن لاہور کی مصروفیات ایسی ہیں، اس سے چھٹکارا دکھائی نہیں دیتا۔ تو میری کوشش ہے کہ میں کوئی وقت نکالوں اور بابا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی بعض وجوہات کی بنا پہ میں ان سے تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب علامہ اقبال کا یہ خط میں نے پڑھا، ظاہر ہے جب ہم ایم اے لیول کی یا ایم فل لیول کی دنیا میں تھے تو تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ علامہ اقبال کو آپ سے گہری عقیدت تھی اور آپ کو اپنا ظاہری طور پہ پیر و مرشد پکڑنا چاہتے تھے۔ تو بیعت کے لیے اگر انتخاب کیا تو بابا تاج الدین ناگپوری کا، تو اتنی بڑی شخصیت اپنے دور میں نابغہ روزگار، علامہ اقبال اپنے دور کی ایک سب سے زیادہ ذہین، دور اندیش، درویش، اور شاید ان سے بہتر کوئی اور شخصیت تھی نہیں۔ جب وہ ان کو اپنے بطور پیر پکڑنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر میں نے مزید اس کی سٹڈی کی، بابا تاج الدین ناگپوری۔
کرامت تو آپ کی بے شمار ہیں، بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت رسائل لکھے گئے، اخبارات میں بہت چھپا، اور 1925 میں کیمرہ بھی موجود تھا، ہر جدید ذریعہ متعارف ہو گیا تھا ہندوستان میں، تو بابا تاج الدین ناگپوری کے واقعات اس زمانے کی اخبارات میں، ایڈیشنوں میں اور زمیموں میں چھپا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کو نمایاں کوریج دی اس زمانے کے اخبارات نے۔ میں عرض کرتا چلوں، میں جب بہت زیادہ متاثر ہوئے، علامہ اقبال کا بھی ادھر جھکاؤ محسوس ہوا، خواجہ حسن نظامی کا بھی جھکاؤ محسوس ہوا۔ اچھا، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا زمانہ ہے، اس وقت بہت نابغہ روزگار ہستیاں واقف تھے بابا تاج الدین ناگپوری سے۔ تو پھر تحقیق کی کہ بابا تاج الدین ناگپوری نے کون سے ایسے مجاہدات کیے، کون سی ایسی ریاضت کی، کون سی ایسی عبادت کی جس سے انہوں نے یہ مقامات حاصل کر لیے۔ اور خود بابا تاج الدین ناگپوری اپنے متعلق فرماتے ہیں، ہمارا نام ہے تاج محی الدین۔ پھر کسی جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا ہمارا نام ہے تاج معین الدین، اور کہیں فرمایا کہ ہمارا نام ہے چراغ الدین۔ مطلب یہ اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ یہ جتنے بزرگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، جو ان کو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، نعمت ولایت، ویسی ہی نعمت ولایت مجھے بھی عطا ہوئی، اس فرق کے ساتھ کہ آپ کا باقاعدہ طور پر اس طرح کوئی وعظ و نصیحت اور تبلیغ کا جیسے کہ اولیاء اللہ کی خانقاہیں تھیں، ویسا نظام نہیں تھا۔ اب جب ہم نے اس کی تحقیق کی، اس کی شروعات دیکھتے ہیں کہ آپ ملٹری میں تھے، یعنی اس وقت جو برٹش آرمی اس میں تھے۔ ایک رات یہ ہوا، آپ کی ڈیوٹی اسلحے کے ذخیرے کے اوپر تھی، آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو ایمونیشن ڈپارٹمنٹ جہاں آپ کی ڈیوٹی تھی، وہاں سے انسپیکٹر گزرا، انگریز انسپیکٹر۔ اس نے رات کے ٹائم دورہ کیا انسپیکشن کے لیے۔ جب دیکھا کہ بابا تاج الدین، یعنی کہ اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ آپ نوجوان ہوں گے، تو آواز دی، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، وہ یہ مطمئن پا کر کے تو وہ آگے نکل گیا۔ آگے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ مسلمان سولجرز کے لیے وہ بنائی گئی تھی۔ تو وہاں پہ دیکھا تو ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، اپنے مراقبے میں۔ جب جا کر کے انگریز نے کہا کہ اس وقت کون یہ یہاں پہ بیٹھا ہے، جب اس نے جا کے غور سے دور سے دیکھا تو اس نے دیکھا بابا تاج الدین ناگپوری۔ وہ پھر واپس آیا، اس نے کہا یہ اسلحے کی ڈیپو کے اوپر، یعنی اسلحے کے ذخیرے کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے، تو یہ یہاں کیسے آ گیا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے؟ آپ کو جانتے ہیں کہ ملٹری کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ پھر واپس ہوا، اب فرلانگ 1.5 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا، واپس گیا تو دیکھا کہ آپ کو پھر اسلحے کے ذخیرے کے اوپر ہی پایا، اپنی ڈیوٹی میں مصروف دیکھا۔ اس نے پھر مطلب یہ کہ آپ کو فوج والے انداز میں آپ کو سوال پوچھا، آپ کا نام لیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، دوبارہ پھر ہو گیا، اسی طرح اس 4-5 مرتبہ اس نے چیک کیا کہ ایک ہی بندہ مراقبے میں اور عبادت میں مشغول ہے اور وہاں پہ ڈیوٹی بھی دے رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا مطلب تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا اور بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے دن یہ ہوا کہ اس نے اپنے بڑے آفیسر کو رپورٹ کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو تاج الدین ہے یہ کچھ ہٹکے ہے، کیونکہ اس کو میں نے رات 2 جگہ پہ دیکھا۔ اتنی دیر میں انہوں نے بابا تاج الدین ناگپوری کو آفس میں بلایا۔ جب بلایا تو دونوں آفیسر، جونیئر بھی اور سینئر بھی موجود ہیں۔ تو بابا تاج الدین کو وہ جو آفیسر ہے، بڑا والا آفیسر، چونکہ اس کو اس تک بات پہلے پہنچ چکی تھی، اس نے سوال کیا جیسے کہ انگریز بولا کرتے تھے اردو، ویل تاج الدین، تم ایک ٹائم میں 2 جگہ پہ کیسے پہنچتا ہے؟ ہم تم کو دیکھا کہ ایک ٹائم میں تم 2 جگہ پہ ہوتا، ہم سمجھتا تھا کہ تم اللہ کا، خدا کا ایک مخصوص بندہ ہے، اس کا کوئی خاص بندہ ہے۔ اچھا، اتنا کہنا تھا کہ ایک دم آپ سپیڈ سے اس آفس سے باہر نکلے، واپس گئے، بھاگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ اپنی پیٹی، اپنی وردی اور جو کچھ بھی فوج سے ملا تھا
بطور سپاہی کے آپ نے وہ میز پہ رکھی اور رکھتے ہی فرما رہے ہیں کہ یہ لو جی حضرت، اب 2 ڈیوٹیاں نہیں کرتے جی، اب 1 ڈیوٹی کرتے جی۔ ریزائن کر کے آپ واپس آ گئے۔ یہ زمانہ آپ کی کیفیت یعنی کہ جذب کی کیفیت، گلیوں میں پھرنا اور لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے۔ 2 سال یا 3 سال کے عرصے کے لیے آپ ناگپور کے جنگلوں میں غائب ہو گئے۔ 2-3 سال کے بعد آپ پھر دوبارہ شہر میں آئے تو آپ کی وہی کیفیت، جذب کی کیفیت۔ ظاہری بات ہے، دنیا دار جو جذب کی کیفیت ہوتی ہے ان کو مجنون سمجھتے ہیں یا مجذوب سمجھتے ہیں، تو آپ کو مجذوب سمجھا گیا، ایک مسلمان مجذوب۔ لہٰذا یہ کہ لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، شہریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو پاگل خانے جمع کروا دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کو پاگل خانے جمع کروا دیا گیا، اور آپ کی جو مخصوص جو کمرہ تھا، جو بیرک تھی پاگل خانے میں جیسی ہوتی ہوں گی، وہاں پہ آپ کو مطلب وہاں پہ شب و روز آپ کے شروع ہو گئے۔ جو فیض تاجیہ عام ہوا، اس کی ابتدا وہ پاگل خانہ ہوا۔ یہ کہ شکر درہ جو قریب ہی کوئی قصبہ ہوگا، شکر درہ کا جو راجا تھا، راجہ رگھو راؤ جی کی بہو امید سے تھی، تو آخری وقت تھا، وہ جو درد زوش شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایک بندہ بچ سکتا ہے، یا بچہ بچے گا یا زچہ بچے گی۔ تو راجہ رگھو راؤ جی بہت پریشان ہوا، تو وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے مخصوص گیروے رنگ کا جو بھی ان کا لباس ہوتا ہے وہ پہن کے اپنے گھر میں جو مندر بنایا ہوتا ہے پوجا پاٹ کرنے لگا۔ تو راجہ کا جو ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا۔ راجہ کے ڈرائیور نے یہ بات دیکھی تو ڈرائیور نے کہا کہ راجہ ایسا کریں، ایک مسلمان درویش ہے اور ہے پاگل خانے میں، اگر ہم میری مان کے دیکھیں، اب ہر طرف سے جواب تو مل چکا ہے، کیوں نہ یہ قسمت آزمائی کر ہی لی جائے۔ راجہ اسی وقت انہی لباس یعنی وہی لباس پہنے ہوئے موٹر میں بیٹھا، اس نے گاڑی سپیڈ سے چلائی، ناگپور کے پاگل خانے پہنچا، وہاں سے اتر کے جلدی سے اندر گئے۔ وہ پاگل خانے والے پہچان گئے کہ راجہ آیا، جلدی سے سارے دروازے کھول دیے۔ تو آگے دیکھا تو ایک چوکی کے اوپر بابا تاج الدین ناگپوری اپنی محویت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو مسلمان درویش تھا اس نے کہا راجہ تم باہر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر جا کر کے اس نے قدم بوسی کی، کہا حضور راجہ آیا ہے۔ فرمایا ہم غریب آدمی، فقیر آدمی، بھائی راجہ کو ہم سے کیا کام؟ حضور کرم نوازی ہو جائے، پریشان حال ہے۔ تو جیسے ہی راجہ آیا اس نے چرن چھوئے تو بابا صاحب کی زبان سے صرف اتنا ارشاد نکلا، فرمانے لگے او جی حضرت ادھر کیا کرتے جی، تو ادھر جا نا، تیرے بیٹا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ اتنا کہنا تھا۔ ڈرائیور نے فوری طور پہ وہ ٹائم نوٹ کیا، واپس پہنچے۔ جیسے ہی واپس گئے اپنے گھر کے قریب پہنچے، محل کے قریب، تو شادیانے بج رہے ہیں۔ تو جا کر کے پتہ چلا کہ بچے کی ولادت بھی ہو گئی، زچہ بھی بچ گئی۔ تو جا کے جب ٹائم نوٹ کیا تو وہ جس وقت بابا تاج الدین ناگپوری کی زبان سے نکلا تھا کہ ادھر کیا کرتے جی حضرت، تو ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ تو راجہ اس دن کے بعد سے آپ کا بہت معتقد ہو گیا، اور اس کے بعد آخری دم تک بابا صاحب کو اپنے محل میں ہی رکھا، اور اپنے محل کا مخصوص ایک علاقہ بابا صاحب کے لیے مخصوص کر دیا۔ تو حضور بابا صاحب پھر راجہ کے محل میں ہی رہا کرتے تھے۔ اس نے اپنی ضمانت پہ بابا صاحب کو پاگل خانے سے رہا کروایا اور منتقل ہو گئے راجہ کے۔ تو اسی دوران جب آپ پاگل خانے میں تھے تو پاگل خانے کا جو ڈاکٹر تھا، سرجن، وہ علاج کیا کرتا تھا، وہ مرہٹا تھا ہندو، اور ہندو مرہٹے اپنے مخصوص نظریات یعنی مسلمانوں سے خاص تعصب رکھتے تھے، مشہور ہیں۔ اس مرہٹے ڈاکٹر کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اچھا وہ پاگل خانے میں یہ فیضان تو دیکھ رہا تھا نا، لوگ آ رہے ہیں سن کے، اچھا ٹکٹ لگ گئی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاگل خانے والوں نے ٹکٹ لگا دی آپ سے ملنے کی۔ پاگل خانے کو اس کا فائدہ ہونے لگ گیا، لوگ ٹکٹ لے کے آتے، اپنی منتیں مرادیں دعائیں کروا کے تو چلے جاتے۔ پاگل خانے کا ڈاکٹر
سپرنٹینڈنٹ بھی وہی تھا، روتی راؤ۔ وہ یہ فیضان دیکھ رہا تھا، وہ جو ٹکٹ لگی ہوئی تھی، لوگ آ کے اپنی منتیں مرادیں پوری کروا رہے ہیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر روتی راؤ تھا، اس کی تھی 5 لڑکیاں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو اس کی جب اپنے گھر گیا، اس کی بیوی نے کہا کہ سنتے ہیں یہ مسلمان فقیر بڑی کرنی والا ہے، صاحب کرامت ہے، تو اس سے کو کرپا کرے کو کس طرح ہمارے بیٹا ہو جائے ایک۔ 5 بیٹیاں۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ وہ ضد کرتی رہی لیکن ڈاکٹر نہیں آیا۔ بالآخر ایک دن مجبور ہو کے خود ہی پہنچ گئی پاگل خانہ۔ اچھا، اس سے پہلے وہ علاج کروا چکی تھی، لیکن جب علاج کرواتی آگے سے بیٹی ہوتی۔ تو جیسے ہی پہنچی نا حضور بابا صاحب کے پاس، جا کے چرن چھوئے، تو بابا صاحب اس کو دیکھتے فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوائی تو بہت کھاتا ہے جی، پر لڑکا نہیں ہوتا جی۔ فرمایا کہ کتنی لڑکیاں جی؟ فرمایا حضور 5 لڑکیاں ہیں۔ فرمایا تو 5 لڑکے بھی ہوتے جی۔ تو اس نے مطلب یہ کہ خوشی خوشی واپس آ گئی۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد بیٹا لے کر کے تو واپس پہنچی۔ اس وقت بھی آپ پاگل خانے میں تھے۔ پاگل خانے پہنچی تو جیسے وہ بیٹا لے کے گئی ہے، مطلب خوشی خوشی کے ساتھ پاک صاف ہو کر کے بیٹا لے کے گئی، تو جیسے ہی جا کر کے پاس رکھا، اس کو دیکھتے فرمانے لگا ابھی تو 4 اور آتے جی۔ تو یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں، یہ تو تھی ظاہری مسیحائی۔ اب باطنی مسیحائی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اس زمانے میں تھے حسام الدین صاحب کے نام کے، تو انہوں نے چاہا کہ میں بابا تاج الدین کا مرید ہو جاؤں۔ تو ہوا یہ کہ میرا ارادہ بنا کہ میں صبح جا کر کے تو آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا، تو میں بیعت کی درخواست کروں گا۔ اس سے ایک رات پہلے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور بابا تاج الدین ناگپوری ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں۔ تو میں نے جا کر کے عرض کی حضور میں بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم بھی وضو کر لو۔ تو فرمانے لگے کہ وہ وہاں کے پانی کی عجیب تاثیر تھی کہ جہاں جہاں وہ جسم کے حصے پہ لگتا، جسم نور علا نور ہو جاتا، یعنی نور ہی ہو جاتا، پورا جسم نورانی۔ حضور کا بھی ویسا ہو گیا، اور میں نے جب اس تالاب کے پانی سے وضو کیا، میرا بھی ایسا ہو گیا۔ میں نے پھر حضور کے دست بوسی کی تو آپ کے بیعت کی۔ اس کے بعد مجھے مطلب جاگ آ گئی۔ میں اگلے دن اس ارادے سے، اس نیت سے گیا کہ یہ اشارہ ہے کہ مجھے آپ نے اپنی روحانی فرزندگی میں قبول فرما لیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت آپ کی سواری جا رہی تھی، آپ تانگے کے اوپر سوار جا رہے تھے، مجمع ارد گرد موجود تھا، تو تانگا تھوڑا تیز ہو گیا۔ میں تیز چلنے لگا تانگے کے ساتھ ساتھ کہ میں اپنا مدعا سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ابھی میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تو میں بھاگ رہا ہوں، تو میری طرف دیکھ کے حضور ارشاد فرمائے، بابا تاج الدین فرما رہے ہیں اے جی حضرت اب کیوں بھاگتے جی؟ خام میں جو مرید ہو گئے بس وہ بہت، اب کیوں بھاگتے جی؟ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی عجب آپ کا انداز مسیحائی ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم حیدرآباد دکن اس زمانے میں سر کشن پرشاد ایک کتابچہ بھیجتے ہیں بابا تاج الدین ناگپوری کے اوپر، ایک کتابچہ تحریر کیا، وہاں ناگپور میں چھپا، تو وہ بھیجا علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال جواب میں فرماتے ہیں سر کشن پرشاد کو کہ میں نے بہت تذکرے سنے، اسپیشلی حکیم اجمل خان کی زبان سے بھی، دیگر لوگوں سے بھی، اور پھر یہ میں نے کتابچہ پڑھا تو مجھے زیارت شوق پیدا ہوا ہے، اور چند وجوہات کی بنا پہ میں آپ سے تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میری روح میں یہ کتابچہ پڑھ کے، آپ کے واقعات پڑھ کر کے میری روح میں ایک مخصوص روحانی بلیدگی پیدا ہوئی ہے، میری روح توانا ہو گئی۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر علامہ اقبال کی روح بلیدگی محسوس کرتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، تو یہ مجھ جیسے محقق کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ میں کیوں نہ متاثر ہوں؟
متاثر ہوئے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات بابرکات ہے وہ ہندوستان میں اس زمانے میں، یعنی تحریک آزادی، جب تحریک آزادی پاکستان چل رہی تھی 1925 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس وقت یہ تحریکیں اپنے عروج پہ تھیں۔ آپ کی خدمت میں کون کون حاضر ہوئے؟ آپ کی خدمت میں گاندھی جی حاضر ہوئے، مولانا شوکت علی، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، الغرض کہ ہر سیاسی بندہ آپ کی خدمت میں، آپ کی دعا لینے میں برکت محسوس کرتا تھا، ہندو ہو یا وہ مسلم ہو، وہ جو کوئی بھی تھا تو آپ سے وہ فیض حاصل کرتا تھا۔ تو وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ مجاذیب کا ہی زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جتنے بھی آپ کو فقراء ملیں گے، آپ ریسرچ کر لیں، آپ یہ جو 100 سال پہلے 150 سال کے درمیان کی ریسرچ کریں، زیادہ تر جو درویش، کلندر اور مجذوب یا اس قسم کے جو درویش ہوتے تھے یا جیسے سالک بھی ہوں، وہ ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھائی ہے، انہوں نے دکھاتے تھے، پتہ چلتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موقع پر اگر یہ ویڈیو پیغام اور کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے بابا تاج الدین ناگپوری کے متعلق میرے ذریعے سے، میں اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔